باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ بھی ادھر آ جاؤ. ہماری گفتگو کیفیت نماز میں تھی. کیفیت نماز میں انہوں نے ابتدا کی اذان اور اقامت سے. تو سوال یہ ذہن میں آیا کہ اذان اور اقامت تو کیفیت نماز میں سے نہیں ہے، تو پھر ان کو کیفیت نماز میں کیوں بیان کیا گیا؟ فرماتے چونکہ اقامت اور نماز دونوں عام طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اقامت اور نماز کے بیچ میں اگر گفتگو بھی کی جائے تو اقامت باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فَكَأَنَّهَا كَالْجُزْءِ جز تو نہیں ہے لیکن جز کی طرح ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کیفیت نماز میں شمار کیا. اچھا چلو بھائی، اقامت تو کیفیت نماز میں شمار ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جز کی طرح ہے. اذان پھر کیوں کیفیت میں بیان کیا گیا؟ پھر کہتے ہیں اذان اور اقامت عموماً ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے اذان کو بھی کیفیت نماز میں انہوں نے قرار دے دیا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کل آپ کو جملے بتائے کہ اذان کے 18 جملے ہیں، اقامت کے 17 جملے ہیں. پھر امیر المومنین کی گواہی کے حوالے سے بات چیت کی، وہ بھی یہ کہا کہ من فصول الایمان لا من فصول الاذان. اب آج فرماتے ہیں یہ جو اذان اور اقامت مستحب ہے، یہ کون سی نمازوں کے لیے مستحب ہے؟ کہتے ہیں یومیہ 5 نمازوں کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اذان دینے والے کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیسے اذان دے. پھر جو ہے کیا ہے، آیا فرادہ نماز والا بھی اذان اقامت کہے گا یا جماعت والا کہے گا؟ اچھا، یہ جو 5 نمازیں ہیں جن میں اذان اور اقامت کہنے ہیں، سب کا حکم ایک جیسا ہے یا کسی نماز میں اذان اقامت کی تاکید زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے؟ ٹھیک ہے، اور کون سے موارد ہیں جہاں پر اذان اور اقامت ساکت ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِسْتِحْبَابُهُمَا ثابت، اذان اور اقامت کا مستحب ہونا ثابت ہے بیٹا. فی الخمس الیومیت خاصتاً بمعنی فقط 5 نمازوں میں، دن والوں میں. دون غیرہا کی بیٹا ضمیر جائے گی یومیہ کی طرف. یومیہ کے علاوہ باقی نمازوں میں یہ نہیں ہے. من الصلوات، نمازوں میں سے. وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً، اگرچہ دوسری نمازیں بھی واجب ہوں. مثلا بیٹا نماز آیات واجب ہوتی یا نہیں؟ واجب ہوتی ہے. اذان اور اقامت نہیں ہے. نماز میت واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے، لیکن اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے. بل یقول المؤذن، بلکہ دوسری نمازوں میں اذان کہنے والا شخص کہے گا من الصلوات میں سے الصلاۃ الصلاۃ ثلاثاً 3 مرتبہ کہے گا. بالنصب الاولین اور رفعہما. بھائی جو پہلے 2 مرتبہ صلاۃ کا لفظ کہہ رہا ہے، ان دونوں کو نصب پڑھنا چاہے تو نصب بھی پڑھ سکتا ہے، رفع دینا چاہے تو رفع بھی دے سکتا ہے، اور بالتفریق، یا ایک کو نصب دے اور ایک کو جو ہے کیا ہے رفع دے. بیٹا یہ تو پہلی 2 مرتبہ. تیسری میں تو ویسے وقف کرے گا تو اس میں اعراب ظاہر نہیں کرے گا. اچھا، اب مثلا جو ہے کیا ہے رفع کیوں دے گا؟ تو اس سے پہلے کوئی فعل تقدیر میں مانے گا، یا اس کی کوئی خبر. الصلاۃ قائمۃ، بھائی نماز کھڑی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، یا ادعو الی الصلاۃ، میں تمہیں بلاتا ہوں صلاۃ کی طرف. پھر ادعو بھی حذف ہو گیا، الی بھی حذف ہو گیا، تو منصوب بالنزع الخافض ہو گیا صلاۃً صلاۃً. ٹھیک. اداءً و قضاءً، بیٹا یہ اداءً اور قضاءً کا تعلق پھر ہے خمس یومیہ کے ساتھ. بھائی وہ جو دن والی نمازیں ہیں چاہے ادا ہوں چاہے قضا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اذان اور اقامت مستحب ہے. للمنفرد والجامع، وہ بندہ بھائی فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، والجامع یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. وقیل والقائل بہ المرتضی والشیخان، اور کہا گیا ہے، اور اس کے کہنے والے کون ہیں؟ مرتضی صاحب ہیں اور شیخان. بیٹا
جب بھی شیخ کا لفظ مطلق آئے ایک یعنی شیخ تو اس سے مراد شیخ توسی ہوتا ہے. جب تسنیہ کی صورت میں شیخان آئے تو اس سے مراد ہے شیخ توسی اور شیخ مفید. ٹھیک ہے بھائی. وکیل یہ جو کہا گیا ہے نا, ٹھیک ہے, کون سا کیل تو بعد میں آئے گا, پہلے کیل کے قائل کو ظاہر کر رہے ہیں. وکیل یجبان فی الجماعت, اور ایک قول ہے کہ بھائی یجبان, یجبان کون سا فعل ہے جناب نسیم صاحب, کون سا سیگا؟ احسنتم بیٹا, یجبان سے مراد کے اذان اور اقامت واجب ہو جاتے ہیں پھر جماعت نماز جماعت میں. مشاہد یہ کس کا نظریہ ہے؟ کس کا نظریہ ہے بیٹا؟ جماعت کا, شیخ توسی اور شیخ مفید کا اور مرتضی کا. فرماتے ہیں اگر نماز جماعت میں واجب ہیں تو مشاہد, اگر کوئی جماعت میں اذان اقامت نہ کہے تو نماز جماعت باطل ہوگی. کہتے نہیں باطل نہیں ہوگی, گنہگار ہوں گے. لا بمعنی اشتراطہما فی الصحت, فرماتے واجب کی یہ معنی نہیں ہے کہ اذان اور اقامت دونوں شرط ہیں صحت نماز میں, نہیں نہیں, بل فی ثواب الجماعت, بلکہ یہ شرط ہیں جماعت کے ثواب میں. اگر یہ آپ نہیں پڑھیں گے تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے. علامہ صرح بہ شیخ فی المبسوط. بھائی یہ کس نے کہا کہ یہ صحت کے شرط نہیں ہے ثواب کی شرط ہے؟ کہتے خود شیخ توسی نے اپنی کتاب مبسوط میں یہ کلیئر کہا ہے. وقضا, اور اسی ثواب کے شرط کی فسر ہو, ٹھیک ہے, تفسیر کی ہے یجبان کی بہل مصنف ہو فی الدروس. پھر بہی کی ضمیر ثواب کی طرف جائے گی کتاب دروس میں ان العلماء, علماء سے مطلقاً. بیٹا مصنف نے کتاب دروس میں پتہ ہے کیا کہا ہے کہ جماعت کے ثواب میں یہ شرط ہے. ٹھیک ہے, واجب کی تفسیر کی ہے بمعنی اشتراط فی ثواب لا اشتراط فی صحت. یہ کس کی طرف سے نقل گیا؟ علماء کی طرف سے مطلقہ, لیکن وہاں کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ شیخ توسی نے کہا ہے یہ شیخ مفید نے کہا ہے. وَيَتَأَكَّدَانِ, پھر مشاہد یہ کون سا سیگا ہے بیٹا؟ میں پوچھ رہا ہوں کون سا سیگا ہے, کس کا سیگا نہیں پوچھ رہا ہوں. ہاں دیکھیں یہ چھوٹے شاگرد بھی مجھے اس جواب دینے میں مزہ نہیں دیتے. ایک مرتبہ سوال یہ ہوتا ہے بیٹا یہ کس کا سیگا ہے, تو آپ کو اس فعل کا نام لینا ہوتا ہے. مثلا مضارع ہے, ماضی ہے, امر, کون سا سیگا ہے تو اس میں فعل کا نام نہیں لینا, اس سیگے کا نام لینا ہے. وہ یتأکدان, اذان اور اقامت کی تاکید ہے فی الجہریت, ان نمازوں میں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں. سکندر کون سی نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں؟ تو خصوصاً پھر بھائی آواز والوں میں بھی مشاہد صاحب الغدات والمغرب, غدات بمعنی صبح, صبح والی میں مزید تاکید ہے اور مغرب والی میں تاکید ہے. بل اوجبہما, بھائی اوجبہ کون سا فعل ہو گیا سکندر صاحب؟ اوجبہ. اتنی دیر نہیں کرو بھائی, ریکارڈنگ ہو رہی. ہاں نسیم صاحب, سبحان اللہ, سب پر اللہ کی رحمت ہو, مزید میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. فعل مضارع منصوب ہوتا ہے کیا؟ اوجبہ کہہ رہا ہوں نا, کس باب سے؟ ہاں اکرمہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے, اوجبہما, اذان اور اقامت کو واجب کیا ہے فیہما, ان دو نمازوں میں. بیٹا دو نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور مغرب. کس نے واجب کیا ہے؟ اوجبہ کا فاعل الحسن, حسن ایک عالم دین کا نام ہے. مطلقہ, مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ عورت ہو یا مرد سب پر واجب ہے. والمرتضی, اور جناب مرتضی صاحب نے بھی واجب قرار دیا ہے اذان اور اقامت کو مشاہد فیہما, انہی دو نمازوں میں یعنی فجر میں اور مغرب میں. لیکن کن پر واجب ہے؟ الرجال, انہوں نے کہا صرف مردوں پر واجب ہے. وَأَضَافَ الْمُرْتَضَى, اور مرتضی صاحب نے بڑھایا ہے الیہما,
ان دو نمازوں کی طرف، یعنی فجر اور مغرب میں تو واجب کیا، لیکن الجمعۃ کہا کہ نماز جمعہ میں بھی اذان اور اقامت کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ مثل المرتضی ابن الجنید، مرتضی کی طرح کون ہے؟ ابن جنید صاحب ہے، وہ کیا کہتے ہیں مشاہد کہ مردوں پر واجب ہے نماز فجر میں، نماز مغرب میں اور نماز جمعہ میں۔ وہ اضاف الاول الاقامت مطلقاً، بھائی میرے پھر یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ جو مرتضی صاحب ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مزید چیز بڑھائی ہے۔ اضاف الاول دو نام آگئے نا، ایک مرتضی کا اور ایک کس کا؟ ابن جنید کا۔ فرمایا کہ بھائی اقامت واجب ہے مطلقاً، یعنی پانچوں نمازوں میں، اور کس پر؟ مطلقہ، مرد پر بھی واجب ہے تو عورت پر بھی، اذان کی بات نہیں، صرف اقامت کی۔ والثانی، لیکن جناب ابن جنید صاحب نے کیا فرمایا؟ ہی علی الرجال، بھائی اقامت صرف مردوں پر واجب ہے مطلقہ، پانچوں نماز میں، جہریہ ہو یا غیر جہریہ ہو۔ وَيُسْتَحَبَّانِ لِلنِّسَاءِ سِرًّا، اذان اور اقامت مستحب ہے عورتوں کے لیے، لیکن کیسے پڑھیں؟ آہستہ پڑھیں۔ وَيَجُوزَانِ جَهْرًا، اگر آواز سے بھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن اذا لم تسمع الاجانب من الرجال، جب وہ اجنبی مرد ان کی آواز نہ سنے، بھائی کوئی بھی نامحرم نہیں ہے تو عورت بلند آواز سے بھی اقامت اور اذان کہہ سکتی ہے۔ وَيُعْتَدُّ بِأَذَانِهِنَّ لِغَيْرِهِنَّ، بھائی میرے توجہ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اذان دیں گے تو مجھ سے ساکت ہو جائے گا، اگر عورت اذان دے تو بھی دوسروں سے اذان ساکت ہو سکتا ہے، یعنی عورتوں کی اذان دوسرے کے کام بھی آ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ یعتد کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ حیثیت دی جائے گی، ٹھیک ہے، کاؤنٹ کیا جائے گا عورتوں کے اذان کو، غیر عورتوں کے لیے بھی، چاہے وہ غیر عورتیں ہوں یا مرد ہوں، چاہے محرم ہوں چاہے نامحرم ہوں۔ وَلَوْ نَسِيَهُمَا الْمُصَلِّ، اگر مصلی صاحب اذان اور اقامت کہنا بھول گیا، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى افتتح الصَّلَاةَ، اور اسے یاد ہی نہیں آیا، کون یاد نہیں آیا؟ سکندر، ہاں، حَتَّى افتتح الصَّلَاةَ، یہاں تک کہ اس نے نماز شروع کر دی، تدارکہما، تو یہ شخص کیا کرے گا؟ اذان اور اقامت کا تدارک کرے گا، یعنی پھر کہے گا حتی معلوم یرک، جب تک رکوع نہیں کیا، رکوع میں چلا گیا پھر بات ختم ہو گئی، جب تک رکوع نہیں کیا تو نماز کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ فی الاصح، قول اصح کے مطابق، وقیل یرجع العامد دون الناس، اور یہ قیل کیا کہتا ہے؟ جس نے جان بوجھ کر اذان اور اقامت کو چھوڑا وہ تو نماز کو توڑے گا اور پھر اذان اقامت کہے گا، لیکن جو ناسی ہے، بھول چکا تھا کہ مجھے اذان اقامت کرنی تھی، وہ نماز کو نہیں توڑے گا۔ وَيَرْجَعُ أَيْضًا لِلْإِقَامَةِ لَوْ نَسِيَهَا، اچھا بھائی ایک بندہ ایسا ہے جو اقامت بھول گیا، اذان کہا تھا اقامت بھول گیا، پہلے تو یہ تھا کہ دونوں بھول گیا، اب یہ ہے کہ اقامت بھولا ہے، تو یہ شخص بھی رجوع کرے گا نماز سے، ٹھیک ہے، اقامت کے لیے ایضاً، جیسے دونوں کے لیے رجوع کرنا تھا، صرف اقامت کے لیے بھی رجوع کرنا ہے، لا للاذان وحدہ، لیکن اگر کسی نے اقامت کہی اور صرف اذان بھول گیا تو اذان کے لیے اس کو جو ہے رجوع نہیں کرنا ہے۔ وَيَسْقُطَانِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ، بھائی ایک ہی مسجد میں دو دو تین تین جماعتیں ہو رہی ہیں، کیوں بھائی؟ یا تو مسجد چھوٹی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، ایسے ہوتا ہے، ٹھیک، یا نماز مسجد والوں نے تین چار جماعتیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت کے ساتھ شرکت ہو۔ کچھ لوگ دکاندار ہیں، وہ 12:30 بجے آ سکتے ہیں دوپہر کو، تو ان کے لیے 12:30 بجے انہوں نے ایک جماعت کا بندوبست کیا۔ پھر جو بینک والے ہیں اور سرکاری ملازم ہیں وہ 12:45 بجے آتے ہیں، پھر ان کے لیے 12:45 بجے بندوبست کیا۔ اب فرماتے ہیں جو دوسری جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر پہلی جماعت نے اذان اور اقامت کہی تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ لوگ مسجد سے نکل نہیں چکے بلکہ مسجد میں موجود ہیں، تو دوسری جماعت والوں کے لیے ساکت ہو جائیں گے۔ دیکھیں یسکتان بیٹا تسنیہ کا صیغہ ہے نا، یعنی اذان بھی ساکت ہوگا
इकामत में साकित हो जाएगी अनिल जमाअत सानिया, दूसरी जमात से। इज़ा हज़रत, हज़रत में बेटा है कि ज़मीर मुस्ततिर जो पलट रही है किसकी तरफ, जमात सानिया की तरफ। जब जमात सानिया हाजिर हो लितुसल्ली फी मकानिन, ताकि किसी मकान में क्या करे बेटा, नमाज पढ़े, ठीक है। फवजदत जमाअतन उखरा, इस दूसरी जमात ने देखा वहां तो पहले से ही जमात हुई है, ठीक है। कद अज़नत व अकामत, वो आजान भी दे चुकी है और इकामत भी दे चुकी है, ठीक है। वह तम्मत सलात, और वो पहली जमात ने नमाज को कंप्लीट कर दिया। लेकिन मालम ततफर्रक उला, भाई दूसरी जमात अजान और इकामत नहीं कहेगी मुशाहिद जब तक पहले वाले वहां से मुतफर्रिक नहीं हुए। मुतफर्रिक यानी जब तक वहां से इधर उधर निकल न गए हो। बेन यबका मिन्हा वलो वाहिदुन मुअक्किबन, उनमें से सिर्फ अगर एक बंदा भी बचा है मुअक्किबन, जो ताकीबात में मसरूफ है, मसलन मफाती पढ़ रहा है कोई और दुआएं पढ़ रहा है, तो भी जो है क्या है, हम कहेंगे दूसरों से साकित हो जाएगी। वलो लम यबके मिन्हा, मिन्हा की ज़मीर बैठा जाएगी जमात उला की तरफ। अगर पहली जमात से बाकी नहीं रहा अहदुन, कोई एक, कज़ालिका ताकीब करते, ऐसे अगर मस्जिद में सो जाए तो वो काम का नहीं है, ताकीब में अगर मसरूफ हो, ठीक है। वइन लम ततफर्रक बिल अबदान, अगरचे वो जिस्मानी हवाले से एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, तो लम यसकुता अन सानियते, तो अजान और इकामत दूसरी से साकित नहीं होगी। वकज़ा यसकुतान अनिल मुनफरिद बितरीकिन औला, भाई मेरे जब पहली जमात की वजह से दूसरी जमात से अजान इकामत साकित हो जाते हैं, अगर कोई बंदा फरादा नमाज जाके पढ़े और जमात खत्म हो चुकी है लेकिन जमात वाले अभी मुतफरक नहीं हुए, तो अकेले बंदे से बतरीका औला अजान और इकामत क्या हो जाएगी, साकित। भाई जब जमात की सूरत में साकित है तो अकेले से तो बतरीका औला साकित हो जाएगी। वलो कान साबिक मुनफरिदन लम यसकुता अन सानियत मुतलका, बेटा जो पहले नमाज पढ़ चुका, साबिक यानी जो पहले पढ़ चुका, अगर उसने जमात के साथ मुशाहिद नहीं पढ़ी थी बल्कि फरादा नमाज पढ़ी, उसने अजान इकामत भी कही थी, फिर भी लम यसकुता, अजान और इकामत साकित नहीं होंगे अनसानियत, दूसरी जमात से, ठीक है। मुतलका, मुतलका का मतलब वो बंदा चाहे वहां बैठा हो चाहे चला गया हो, ठीक है। और अनसानियत से मुराद भी ये ले कि वो दूसरी नमाज चाहे जमात की सूरत में हो चाहे फरादा की सूरत में हो। वही इस तरह, भाई मेरे तवज्जो, फरमाते हैं कि दूसरी जमात से अजान और इकामत उस वक्त साकित होंगी जब पहली नमाज और जो दूसरी जमात वाले पढ़ रहे हैं वो मुत्तहिद हो, यानी पहले भी जोहरैन पढ़ रहे थे दूसरे भी जोहरैन पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर पहले इजारे की नमाज पढ़ रहे थे या कज़ा नमाज, फजर की नमाज उन्होंने कज़ा पढ़ी है दोपहर को 1 बजे फजर की नमाज, तो कज़ा के लिए भी हमने कहा था ना अजान और इकामत कहना है। पहली जमात ने फजर की नमाज पढ़ी कज़ा, दूसरी जमात ज़ोहर की पढ़ना चाहती है, तो अब पहले के अजान और इकामत की वजह से दूसरे से अजान और इकामत साकित नहीं होंगे। वह युश्तरत इत्तिहाद सलातैन, शर्त है कि दोनों नमाजें क्या हों, मुत्तहिद हों, ठीक है। अवल वक्त वल मकान उर्फन, या यूं कहें कि भाई सलात का मुत्तहिद होने शर्त नहीं है, वक्त और मकान एक हो। फर्ज करें भाई मस्जिद अपनी रोड के उस तरफ है, वहां पर अजान और इकामत जमात के लिए कहा, हम अपने मदरसे में अगर जमात कायम करना चाहते हैं तो हमारे मदरसे वाली जमात की जो अजान और इकामत साकित नहीं होंगे बल्कि यहाँ हमें कहने पड़ेंगे। और फी इश्तरात कौनुल मकान मस्जिदन, क्या शर्त है कि ये जमात मस्जिद में हो या मदरसे में भी। अगर दो जमात, हमारे मदरसे में तो कोई मस्जिद नहीं है ना, यहाँ भी अगर दो जमात हो तो दूसरे से साकित हो जाएगी। इसमें वजहान, 2 वजह। बाद कहते हैं कि मस्जिद का होना जरूरी है, बाद कहते हैं मकान एक हो, चाहे वो मकान मस्जिद हो चाहे कमरा हो चाहे सहन हो चाहे कुछ हो। वह ज़ाहिरुल इतलाक अदमुल इश्तरात, फरमाते हैं देखिए इबारत मुतलक है कि पहली जमात की वजह से दूसरी जमात से क्या हो जाएगा, साकित। भाई पहली जमात की वजह से दूसरी जमात से आज़ान इकामत साकित हो, उसमें कोई मस्जिद की कैद थी नहीं थी, मुतलक था ना
کہ اگر ایک جماعت ہو چکی تو دوسری سے ساکت مطلق ہے، تو یہ مسجد غیر مسجد تمام موارد کو شامل ہو جائے گا. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرَى، یہی عدم اشتراط والی بات وہ ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا کتاب ذکر. عدم الاشتراط کا مطلب مسجد ہونا شرط نہیں ہے. وَيَظْهَرُ مِنْ فَحْوَى الْأَخْبَارِ، بیٹا توجہ، جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے نا، ایک مرتبہ آپ ڈائریکٹ الفاظ سے کوئی مطلب لیتے ہیں، دوسری مرتبہ ڈائریکٹ الفاظ سے کوئی مطلب نہیں لیتے، لیکن ان کے مفہوم گیری سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ان جاءک زید فاکرمہ، ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زید تمہارے پاس آئے تو زید کی عزت کرنا. اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اگر نہیں آئے تو پھر عزت نہیں ہے. فرماتے وہ یظہر من فحوى الاخبار، احادیث کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے ان الحکمت فی ذالک، بھائی حکمت ہے فی ذالک دوسری جماعت کے اذان اور اقامت کے ساکت ہونے میں کیا؟ مراعات تو جانب الامام سابق، بھائی مراعات یعنی رعایت کرنا، خیال رکھنا پہلے والے پیش نماز کا. دیکھیں اگر آپ اذان اقامت نہیں کہیں گے تو گویا کہ آپ نے پہلے کی عزت کی، ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں جماعت کا بھی تو ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن اذان اقامت آپ والی کو ہی ہم نے کافی سمجھا، یعنی آپ کی بھی اس میں جو ہے کیا ہے وہ عزت ہے. فی عدم تصویر ثانیہ بصورت الجماعت و مزایاہا، ہم نے دوسری نماز کی تصویر نہیں بنائی، بالکل جماعت والی تصویر و مزایاہا، اور جماعت والی جو کیا خصوصیات. ولا یشترط باذان الاولی و اقامت. اچھا بھائی میرے توجہ، جب آپ دوسری جماعت کرنا چاہتے ہیں شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ پہلے نے اذان اور اقامت کہی ہے. کہتے اذان اور اقامت کے کہنے کا علم ہونا شرط نہیں ہے، تو پھر کیا شرط ہے؟ یہ شرط ہے کہ آپ کو اذان اور اقامت کے نہ کہنے کا علم نہ ہو. اگر آپ کو یقین ہے انہوں نے نہیں کہا تو آپ کو کہنا ہے، لیکن نہ کہنے کا یقین نہیں ہے تو کہنے کا بھی یقین ہونا شرط نہیں ہے. بل عدم العلم باہمالھا لہما، بلکہ یہ شرط ہے کہ آپ کو یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے محمل کیا ہے. اہمالھا کی مل جائے گی بیٹا جماعت اولیٰ کی طرف، انہوں نے چھوڑ دیا ہے لہما اذان اور اقامت کو. اگر یقین ہو گیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے پھر آپ کو کہنا ہے، لیکن کہنے کا یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. ما احتمال سکوت ثانیہ، احتمال ہے کہ بھائی اذان اور اقامت دوسرے سے ساکت ہو جائیں گے مطلقا، چاہے آپ کو علم ہو احمال کا چاہے علم نہ ہو احمال کا. عملاً باطلاق نص، ہم عمل کرتے کہ نص مطلق ہے. وہ کہتے دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے، بھائی چاہے پہلی نے کہا ہو چاہے پہلی نے نہ کہا ہو. وہ مراعاتن للحکمت، یا بے اطلاق نص و مراعات الحکمت، اور حکمت کی رعایت کرتے ہوئے. بھائی آپ حکمت تو یہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ پہلے پیش نماز کی عزت کی جائے، تو چاہے اس نے کہا ہے چاہے نہیں کہا آپ نہیں کہو، تو اسی میں اسی کی کیا ہوگی عزت ہوگی. وصلی اللہ علی محمد.